اپنے ہاتھوں سے سیاستدان کے اشتہار لگا رہا ہوتا ہے تب تک وہ کارکن ہوتا ہے، کارکن. اور جب وہ کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں جی میں جی اس کے ذاتی معاملے میں نہیں. یہ ذاتی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب تیرے اشتہار لگا رہا تھا سیاستدان کے تب ذاتی معاملہ نہیں تھا. جب کسی کو ضرورت پڑ گئی تو اب معاملہ ذاتی ہو گیا. پیار کرنا پڑے، کچھ دینا پڑے تو پھر بھاگ گئے، بفر گئے. اور لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو رنگ ہی بدل جاتے ہیں. جب اقتدار ملتا ہے تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. جب اتوار کچھ اور ہوتے ہیں تو لوگوں کے طریقے بدل جاتے ہیں. اس لیے کہ رشتہ ضرورت کا بنا لیا ہم نے. سیدنا بلال نے بڑی مار کھائی تھی. کوئی بتائے حضرت بلال کو گورنری کا لالچ تھا؟ حضرت بلال حبشی کو کیا لالچ؟ بڑی مار کھائی. اور یارو بڑی ساری کھائی. ایک تو وہ مار ہے نا جو عبداللہ بن جدان مارتا تھا، امیہ بن خلف مارتا تھا، ایک تو وہ ہے. اور حضرت بلال جب دروازہ رسول پہ آئے تو بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت بلال نبی پاک کے مہمان آتے تھے تو خود قرضہ اٹھا کے لاتے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرضے اتنے زیادہ آ گئے تھے کہ یہودی نے کہا کہ بلال تو نے بڑے سارے پیسے قرض لیے ہوئے ہیں، تو اگر اب تو نے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں پھر سے باندھ دوں گا. حالانکہ وہ سارے نبی کریم کے مہمانوں کے لیے قرضے لیے تھے. حضور کے ذاتی کام کیے ساری زندگی ذاتی. یارو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے اس محفل کے اشتہار لگائے ہیں ان کی تو اشتہار پہ فوٹو نہیں لگی ہوئی. لنگر کھلا رہے ہیں ان بیچاروں نے. تو وہ ایک نقیب محفل ملتان میں نا ایک دفعہ پیار چلتا ہے نا دوستوں سے، مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے تو کبھی آ جائے تو وہ چلو آ بھی جاتا ہے. اب یہ بھی مسئلہ ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے لوگوں سے تسی ہاتھ نہیں چک دے، تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی میں یاد رہو گے. میں کیا چپ کر جا، تو کوئی نظر نیاز لینی، یہ سارے مفت آئے نہیں، یہ زیادہ قیمتی ہیں، یہ فری آئے ہیں. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا. سنیں میرے بھائی، یہ دیکھیں نا جن لوگوں نے جو درخواست لے کے گیا تھا تھانے جلسے کی اجازت کی، اس کا تو نام ہی نہیں چھپا. لیکن یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کو نا ہم ضائع کر دیتے ہیں. چاہیے اب ہماری مسجد میں جب محفل میلاد ہوتی ہے تو جس نے 1.5 لاکھ دیا نا وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اور جس نے سارا سال مسجد میں جھاڑو دیا اس کو میلاد والے دن کسی نے پوچھا ہی نہیں. حالانکہ اس بندے کی صدارت میں جلسہ ہونا چاہیے تھا جو روزانہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. اس کی صدارت ہونی چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے غلام میلاد کے موسم میں غریبوں کو عزت عطا کرتے ہیں. لیکن ہم نکل جاتے ہیں، ہمارا ماحول نہیں، مزاج نہیں. حضرت بلال نے نوکری کی، سارا دن نبی کریم کے کام کرتے، سارا دن. تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا نا، کہتے حضور کوئی حکم تو نہیں؟ ملا رومی نے لکھا کوئی حکم تو نہیں؟ حضور فرماتے نہیں، سارے کام ہو گئے. حضور میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں؟ جائیں. 1 دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ بلال چھٹی لے کے جاتے کہاں ہیں؟ شادی تو کی کوئی نہیں تھی، ابھی گھر تو تھا نہیں، تو یہ جو آ کے کہتے ہیں کوئی کام تو نہیں میں جاؤں؟ تو محبوب نے فرمایا جب یہ مجھ سے پوچھ کے جاتا ہے نا کوئی کام تو نہیں جاؤں، تو پھر سیدھا سیدہ فاطمہ کے گھر جاتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھے تھی، اللہ آپ کو جزا، تشریف رکھیں. یہ سیدہ فاطمہ کے گھر جائیں گے، اب یہ وہاں جھاڑو دیں گے. اب بیٹھے تھی، اللہ آپ کو برکت دے، جزائے خیر، تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے. پیچھے مسئلہ بن گیا، تشریف رکھیں. اب یہ نا سیدہ فاطمہ کی چکی پیسیں گے. یعنی کوئی ٹائم بچ جاتا تو وہاں کتنی نوکری کی حضرت بلال نے، کتنی ڈیوٹی کی کہ نہیں کی. لیکن کسی عہدے کے لالچ کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی فوٹو کے لیے، کسی صدارت کے لیے. لیکن میرے محبوب نے بھی جب اعزاز دیا نا تو پھر کمال ہی دیا. پڑھیے ترمذی شریف. حضور آئے نا معراج سے واپس. میں جلسے سے دیر سے جاتا ہوں نا تو میری ایک بیٹی ہے، وہ جب میں نکلنے لگتا ہوں کہتی ہے آج دیر سے آئے تو دروازہ نہیں کھولنا. روز ہی دیر سے آتے ہیں، تو جب رات کو جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہی کھولتی ہے. آ گئے آپ. اب بندہ جب سفر سے واپس جاتا ہے تو پہلے بچوں کی بات کرتا ہے، بیٹوں کی. محبوب معراج کے سفر سے واپس آئے، لیکن سب سے پہلے جو بات کی وہ حضرت بلال حبشی کی. سب سے پہلی بات سیدنا بلال کی. مجمع میں بٹھا کے، مجمع میں حضرت بلال کو مجمع میں بٹھا کے فرمایا کیا عمل کرتا ہے بھئی تو بلال؟ عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا بتا کیا کرتے ہو، کون سا عمل ہے جو زیادہ کرتے ہو؟ کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب میں جنت میں گیا ہوں نا معراج کی رات تو میں نے وہاں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. جنت میں تیری اب کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم
اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے ابن اسحاق نے. کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی نا, ظہر کا ٹائم ہوا, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو ابھی اذان پڑھو, بلال کو بلاؤ. تو جو ہے میری بات پر سنیں اور یاد رکھیں. حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ, اذان پڑھے. تو ایک شخص نے حضور کے کان میں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کافر تو پہلے ہی سارے جل گئے, مر گئے, فتح مکہ ہے, تو کچھ لوگ حضرت بلال کے بڑے دشمن ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال یہ ہمیشہ پڑھتا ہے, وہی پڑھیں گے, تو آج نہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں اذان پڑھنے کی, فتح مکہ کا موقع ہے, چلو کوئی اور پڑھ دے. یہ روٹین میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو تب تو مقررہ امام بھی نہیں نا جماعت کراتا, چلے کوئی بزرگ آئے ہیں وہ کرا دیں, آج موقع ہے, بری بھی بات کوئی نہیں. جس نے مشورہ دیا خلوص کے ساتھ دیا, حضور کوئی اور نہ آج پڑھ دے. لیکن میرے محبوب نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی تھا. محبوب کریم فرمانے لگے جب پتھر کھانے پڑے تو تب تو بلال پڑھے, اور جب بدر اور احد میں تلواریں چمکے تو تب تو بلال پڑھے, اور فرمایا جب بھوک کاٹنی پڑے تب تو اذان بلال پڑھے, اور آج اللہ شانے عطا کرے تو کوئی اور پڑھے. فرمایا سارے نیچے کھڑے رہیں گے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سارے ہمیشہ کی طرح سنیں گے, اور آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھیں گے وہ بلال حبشی ہوں گے. میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وفا کے رشتے ہی ہوتے, وفا کے رشتے وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, او بھائیا اسی تے پڑھیا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. وفا والا رشتہ قائم کرو, وفا والا. کبھی ملا کرو, کبھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہو نا تو کبھی میٹرک والے پرائمری والے استاد سے بھی جا کے ملا کرو. جب اللہ شانے عطا کرے تو کبھی کبھی اپنے گاؤں بھی جایا کرو, کبھی جا کے ملا کرو. ہاں شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اپنے انداز نہ بدلو, اطوار نہ بدلو, اخلاق حسنہ کی دولت پیدا کرو. یہ جو ہم ٹوٹ گئے ہیں نا, امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہیں اور غریبوں کی جھونپڑیاں الگ ہیں. انہوں نے بڑی تفریق پیدا کر دیا معاشرے میں. لوگ تو جنازے پڑھنے چھوڑ گئے ایک دوسرے کے, لوگوں کاٹ دیا. جس کے پاس پیسے زیادہ آئے, اپنے بھائی کی بچی غریب بیٹھی ہے رشتے کے لیے, اس کو وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے, کہہ رہا میرا کوئی میرے اسٹیٹس کے لوگوں میں رشتہ کرا دو. تو رشتے والے نے کہا وہ تیرا اپنے بھائی کی بھی تو بیٹیاں نا, تو وہاں کر لے. کہتا نہیں, وہ جب شادی کرے گا نا تو میں تعاون کروں گا. تعاون تو بھائی کوئی اور بھی طرز کھا کے کر دے, اور بھی کو کر دیتا ہے. تو وہ والا رنگ اختیار کر جو اللہ رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے. ہمارے معیار میں وہ وفا نہیں, وہ حسن نہیں. یہ میری طرح کے لوگ جن کو اللہ بڑی شانیں عطا فرماتا ہے, دین کے نام پر بڑا نوازتا ہے, لیکن لب و لہجے میں کئی دفعہ سختی آتی ہے, کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے لوگوں نبی پاک کے وفادار ہیں, فرشتے بھی تمہاری عزت ہیں. کیا فرمایا, کہنے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میں, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اکرام کرنا, کبھی بھی اپنے نفس کو نصیحت کرنا, کبھی بھی